الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتوکل الیہ تبتیلا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا حدیث شریف کا بیان چل رہا ہے، لیکن چونکہ پہلا روز ہے اعتکاف کا، الحمدللہ اللہ کریم نے جن جن مسلمانوں کو جہاں جہاں نصیب فرمایا اللہ قبول فرمایا۔ اعتکاف کے مسائل، حدود و قیود، طریقہ سلیقہ تو بیان ہوتا ہے، غالباً مقصد اور مفہوم کم ہی بیان ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اعتکاف کی، کیوں کیا جاتا ہے، اعتکاف کے بعد کیا جائزہ لینا چاہیے ہمیں کہ میں نے اعتکاف کیا تو کیا ہوا، آئے بیٹھے چلے گئے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اتنی مشقت کیوں برداشت کرے بندہ، کام کاج بھی چھوڑے، گھر بار بھی چھوڑے، میل ملاقات بھی چھوڑے، ہر چیز سے الگ ہو کر 10 دن یکسو ہو کر بیٹھ جائے تو حاصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، شاید اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل، اس میں سے یہ جو کملی والا مفہوم نکال لیا گیا یہ درست نہیں، اس پر پابند نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی کپڑا اوڑھنے والا، چادر ہو وہ کپڑے کی ہو یا موٹی کھیس وغیرہ ہو یا کمبل ہو، کوئی فرد بھی جو کچھ اوڑھ کے بیٹھا ہے اسے مزمل کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ کمبل ہی ہو۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو حضرت ام المومنین سے فرمایا زملونی، مجھے کپڑا اوڑھا دو، تو موسم ایسا تھا کہ آپ نے کمبل اوڑھا دیا، تو اس سے یہ آگے حکایت بن گئی، کملی والا کو حضور کے نام نامی میں نہیں ہے، یہ یار لوگوں کی اختراع ہے۔ اس میں انتہائی لطیف اشارہ ہے اللہ جل شانہ کی جو رحمت عظیمہ، جو شفقت کریمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ اے میرے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھ جائیں، تھوڑی رات آرام کریں، الا قلیلا، سوائے تھوڑی رات کے باقی اٹھ جایا کریں، نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ، یا اس سے کچھ کم کر دیں، اور زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا لیں،
یعنی آدھی رات آرام کیجئے، آدھی رات اٹھ جائیے۔ اب مومن کی رات تو عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے اور فجر کو ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی رات غیر مسلم کی طرح تو نہیں ہے کہ سر شام شروع ہو گئی اور دوپہر تک چلتی رہی۔ مومن کی رات تو عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے اور فجر کو ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو درمیان میں وقف ہے، اس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ اٹھ جائیے، آدھی رات جاگیے، اس پر بڑھا لیجئے یا کم کر لیجئے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدھی رات ہو، طبیعت عالی کے مطابق کبھی مزاج عالی میں گرانی ہو تو کچھ کم کر لیجئے، کبھی فرحت ہو تو کچھ بڑھا لیجئے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ایک کام تو یہ کیجئے کہ نہایت ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر، جان کر۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان جو تھی، اسی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ہر زبان میں ایک اصول ہے اہل زبان کا کہ کم از کم 3 میل پر اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات 1 میل بھی بدل جاتے، لیکن عمومی قانون یہ ہے کہ آپ 3 میل دائیں یا بائیں جائیں تو زبان وہی ہوتی ہے، اس کی ادائیگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو مختلف لہجے ہو جاتے ہیں، زبان وہی ہوتی ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ جس کا جو لہجہ ہے اسی میں قرآن تلاوت کر سکتا ہے، لکھ پڑھ سکتا ہے۔ تو کئی لہجوں میں قرآن کریم، ہمارا یہاں یہ منارے سے سیتی تک 5 میل کا فاصلہ ہے، 1 میل سیتی سے نورپور ہے، سیتی کا لہجہ اور ہے، نورپور کا اور ہے، منارے کا اور ہے۔ زبان ہوئی پنجابی ہے۔ تو یہی عرب میں بھی تھا۔ یہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کیا وہ یہ تھا کہ تمام لہجے ختم کر کے وہ لہجہ قرآن کریم کا باقی رکھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا کہ عہد نبوت میں یہ شروع میں تو حضور نے یہ آسانی دی، لیکن اب ہر کوئی قرآن کو سمجھتا ہے، عام ہو گیا اور اب بین الاقوامی سطح پر جا رہا ہے، تو دنیا میں مختلف لہجے کیسے جائیں گے؟ لہذا کون سا لہجہ اختیار کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ باقی ختم کر دیے گئے، اور جو ہمارے پاس یہ قرآن کریم ہے اس کے الفاظ و حروف، زیر زبر، اس کا جو انداز ہے یہ وہ ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ یہ امت پر احسان کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب مادری زبان میں بھی ہے، لہجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ فر نہ پڑیے، راتوں کو اٹھ کر تلاوت کیجئے، لیکن اس پہ الفاظ پہ، جملوں پہ، ان کے مفہوم و معانی پہ غور فرمائیے۔ قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے اور میں کر کیا رہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری حیات طیبہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ کان خلقہ القرآن، آپ کے سارے انداز قرآن کریم ہی تھے۔ آپ کے انداز کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ قرآن تلاوت کر لے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیسے بھی پڑھا جائے عبادت ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھنے کی بجائے چند آیتیں سمجھ کر پڑھ لیں تو وہ زیادہ مفید ہے، مقصد حیات۔
غور کیجئے ان آیات پر، ان کی گہرائی پر، ان کے مفاہیم پر، ان کے مطالبے پر۔ وہ بندے سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کریم کا حکم کیا ہے، منشاء باری کیا ہے، ہمیں کیا اختیار دیا ہے، اور اس اختیار میں ہم ایک دو راہ پہ کھڑے ہیں۔ ایک طرف شیطان آوازیں دے رہا ہے، ایک طرف اللہ کریم کی بات ہے، اور اللہ کریم کیا چاہتے ہیں، شیطان کیا کہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں رب جلیل کیا فرماتے ہیں، ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ تلاوت قرآن کا مقصد یہاں واضح ہو گیا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کیونکہ نزول قرآن کی ابتدا تھی تو فرمایا یہ تو بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ نزول وحی سے لے کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی رہنمائی کے اصول متعین کرنا۔ نزول قرآن سے لے کر قیامت تک انسانی معاشرے میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب دینا، انسانی معیشت، معاشرت، خانہ داری، رشتہ داری، دوستی، دشمنی، عدلیہ، سیاست، معیشت، دولت کی تقسیم، کمانا، خرچ کرنا، جنگ، صلح، خاندانوں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان، علاقوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، ذاتی زندگی، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی کے اصول، ساری انسانی ضرورتوں کو سمو دینا ایک چھوٹی سی کتاب میں، جس سے ایک 6 سال کا بچہ زبانی یاد کر لیتا۔ تو ذمہ داری کا اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا بوجھ، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ حضور کی مصروفیات بتائی جا رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا ہم خالق ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے انسان کو بھی، انسانی ضروریات کو بھی، انسانی قوت برداشت کو بھی، سب کچھ میری تخلیق ہے۔ میں جانتا ہوں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، میں جانتا ہوں کہ انسان کے لیے دن بھر کی محنت کے بعد راتوں کو جاگنا بہت مشکل ہے۔ انسان میں جو خوبیاں، خامیاں، اس کی جو ضرورتیں ہیں میں نے پیدا کی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ دن بھر کے کام کاج، محنت، مشقت کے بعد پھر راتوں کو جاگنا بندے کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اقوام قیلا، بات کا مزہ آ جاتا۔ اس وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں مناجات کی جائے تو بات کرنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ جب مخلوق سو رہی ہو، جب آبادیوں جنگلوں تک پر سناٹا چھا رہا ہو، جب فضائیں خاموش ہوں، جب لوگوں میں زندگی کے آثار کم اور موت کے آثار زیادہ ہوں، مردوں کی طرح لاشیں بکھری پڑی ہوں روئے زمین پر، شہروں کے شہر بے حس پڑے ہوں، اور کوئی اٹھ کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے بات کرے، بات کا مزہ آ جاتا ہے۔ اقوام قیلا، بات کا مزہ آ جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی میں جانتا ہوں، اللہ کریم ہر چیز کے خود کار ساز، خود مالک، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کا دن بہت پرمشقت، بہت زیادہ محنت،
آپ کو ناروا کلمات سننے پڑتے ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، نازیبا کلمات سننے پڑتے ہیں، پتھر کھانے پڑتے ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے پاس جانا، دعوت دینا اور پھر وہاں سے سختی کا ہونا بڑی عجیب بات ہے، بہت پرمشقت۔ یعنی عام آدمی کا تو چلو کاروبار سے تھکا ہوگا، محنت مزدوری سے تھکا ہوگا، دفتری کاموں سے تھک جائے گا، کسان ہل چلانے سے تھک جائے گا، تاجر کاروبار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذاتی تو کام کوئی نہیں۔ جو ایذا دے رہے ہیں ان کے کام کے لیے حضور محنت فرما رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے مشقت فرما رہے ہیں۔ یہ سب بھی اپنی جگہ ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں آدھی آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ یا کچھ کم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، محض اسم ذات کی تکرار کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، اللہ 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 اللہ۔ کتنا کیجئے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اتنا کیجئے کہ صرف اللہ دل و دماغ میں رہ جائے، کائنات میں کوئی ہوش نہ رہے کہیں کا، کوئی خبر نہ رہے کہیں کی، کوئی سمجھ نہ رہے میں کہاں بیٹھا ہوں، لیٹا ہوں، کھڑا ہوں، زمین پر ہوں، آسمان پر ہوں، فضا میں ہوں، باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی صرف اللہ رہ جائے۔ کل کیا ہوگا، دشمنی کس کی ہے، دوستی کس کی ہے، صبح کیا ہوگا، رات کیسے، کچھ بھی نہ رہے۔ تبتل، تبتل کہتے ہیں ٹوٹلی کٹ کر ایک طرف ہو جانا۔ تبتل الیہ، تو ایسا کٹ جائیں جیسا کٹ جانے کا حق ہے، بالکل کائنات سے الگ ہو جائیں، صرف اللہ ہو اور آپ۔ مختلف تفسیروں میں علماء حق نے بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، بہت خوبصورت تشریحیں کی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے۔ میں اس کا ایک پہلو عرض کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم تو شمس منیر ہیں، خود قرآن نے شمس منیر کہا، اللہ کریم نے آپ کا یہ نام نامی رکھا۔ ایسا سورج جو روشنیاں بانٹنے والا ہو، روشنیاں بکھیرنے والا، صرف سورج ہی نہ ہو، صرف اپنا دامن روشن نہ ہو، اس کا کائنات کو روشن کر دے۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی اعتکاف کی اور اس کے ذکر کی اور راتوں کو اٹھنے کی؟ اور یہ اٹھنا صرف اعتکاف میں نہیں ہے، یہ تو ساری عمر کا ہے، ہر رات کا حکم ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ جب حضور لوگوں میں تشریف لے جاتے تھے، عامت الناس میں جاتے تھے، کفار و مشرکین کو تبلیغ کرنے جاتے تھے، یہ بھی عرض کر دوں کہ حیات مبارکہ میں نبی کریم کسی مسلمان کو تبلیغ کرنے نہیں گئے۔ جو ایمان لاتا تھا عہد نبی میں خود مبلغ بن جاتا ہے، اسے تبلیغ کی ضرورت نہیں جاتی تھی، یا نہیں مانتے تھے یا پھر مانتے تھے جو ماننے کا حق ہوتا ہے۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، زبانی مانتے ہیں عملاً نہیں مانتے، ایسے نہیں تھے۔ وہ تصویر تھے سمعنا وَأَطَعْنَا، جو سن لیا مان لیا، بس مانا تو پھر مان لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تبلیغ کفار و مشرکین کو تھی،
آج ہمارے بھائی تبلیغ کو سنت قرار دیتے ہیں نا، مسلمانوں کو تو مسلمانوں کو تبلیغ کی ضرورت بھی ہے، اچھی بات ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت کفار و مشرکین کو تبلیغ کرنا ہے، اسلام سے باہر جو ہیں انہیں سمجھانا سنت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میل جول میں شمس نبوت پر بھی غبار آ جاتا۔ انبیاء سارے معصوم عن الخطا ہوتے، محفوظ من اللہ ہوتے، وہاں خطا کا یا کسی گرد و غبار کا کوئی تصور نہیں، لیکن یہ انبیاء کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو ملتے تھے ان کے دلوں کا جو غبار ہے وہ گرد آئینہ نبوت پہ بھی آ جاتی۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ 15-16 سال تو شیخ کی خدمت میں رہے، لطائف برس برس کیے، مراقبات کیے، فارغ ہو کر گھر آئے تو ایک طرح سے خانہ نشین ہو گئے تھے، مطالعہ کیا، عبادت کی اللہ۔ یہ جو میدان عمل میں آئے اور اس وقت ایسا دور تھا، نیا نیا پاکستان بنا تھا، پھر وہ مختلف طاقتیں اپنا اپنا زور لگا رہی تھیں، تو اہل باطل کے خلاف آپ نے ہر باطل فرقے کے خلاف مناظرے کیے، بڑی قوت سے کیے۔ تو اس خلوت میں بارگاہ رسالت سے ارشاد ہوا، بڑا عجیب ارشاد تھا، حضرت رحمت اللہ کے زمانے میں شاید وہ نقل بھی ہوگا، ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ الفاظ تبدیل ہو جائے، مفہوم یہی تھا کہ یہ جو اسلام کی عمارت ہے اس میں پتھر نہیں، میرے صحابہ کی ہڈیاں نہیں، گارا نہیں، ان کا گوشت لگا ہے، پانی نہیں، خون استعمال۔ آج اس پر طرح طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں اور لوگ اعتراض کر، جاننے والے لوگ گوشہ نشین ہو جائیں، اس کا دفاع کون کرے گا؟ حضرت فرماتے تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، قبلت میں جانے سے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، غبار آ جاتا ہے دل پر، ساری محنت ایسے لگتی ہے جیسے ضائع ہو گئی۔ حضرت فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفائی کرتا ہے نا اس پر غبار آتا ہے، صفائی کرنا ہے، لیکن صفائی کرنا ضروری ہے، پھر اپنا غبار بھی جھاڑ لیں۔ اس کے بعد حضرت میدان عمل میں آئے۔ یہی بات علماء یہاں فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے جاتے تھے تبلیغ کے لیے، محنت ہوتی، مشقت ہوتی، ایذا ہوتی، زبانی بھی، عملی بھی، لیکن اس سب کے باوجود ایک کیفیات ہوتی ہیں جو قلوب سے اٹھتی ہیں۔ تو کفار و مشرکین و بدکار بے عمل لوگوں کے جو غبار اٹھتے تھے وہ آئینہ نبوت پہ بھی کچھ نہ کچھ اثر ڈالتے تھے۔ لہذا رب کریم نے فرمایا کہ راتوں کو تنہائی میں بیٹھ کر یکسو ہو کر اتنا ذکر الہی کیجئے کہ ہر شے پھر سے روشن ہو جائے، سارے غبار چھٹ جائے۔ جب یہ تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو بڑے بڑے علماء حضرات اس میں شامل ہوئے۔ بہت نیک کام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دہلی کے نواح میں مسلمان ایسے تھے، نواب وغیرہ سکھ جاگیردار اور نواب تھے، مسلمان مزارع تھے،
تو نام کے مسلمان تھے، انہیں کلمہ تک نہیں آتا تھا، ختنے تک نہیں کرتے تھے، نماز تو دور کی بات ہے۔ لباس اور پگڑیاں سکھوں جیسی باندھ لیتے تھے، سکھوں کے تو بال ہوتے ہیں تو اوپر اس طرح کے، تو یہ پگڑی کو گول کر کے رکھ کے اوپر کپڑا دے لیتے تھے، بالکل سکھوں کی طرح بن جائے۔ ہجرت کے یہاں آئے تو ہم نے پاکستان میں بھی ایسے مہاجر دیکھے جو سکھوں کی طرح پگڑی باندھے۔ تو وہاں حضرات نے بنیادی باتیں، کلمہ، نماز، اسلام کے بنیادی ارکان، قیامت، آخرت، فرشتے، یہ وہ، اس کے لیے تبلیغی جماعتیں بنائیں اور انہیں بھیجا۔ اس میں بڑے بڑے علماء اس عہد کے اس میں شریک ہوئے۔ انہیں میں سے ایک حضرت لکھتے ہیں اپنے تبلیغی بھائیوں کے لیے کہ بڑا اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے، یہ اسلام نام کا ہے ان کا اور یہ نا آشنا ہے، آپ انہیں آشنا کر رہے ہو، لیکن تبلیغ سے واپس آؤ تو رات ذکر میں گزارو، ورنہ تم بھی ویسے ہو جاؤ۔ اور اسی وجہ سے تبلیغی جماعت کے نصاب میں 6 نکات ہوتے تھے، جن میں ذکر تھا، وہ نکال دیا گیا ہے، 5 رہ گئے۔ تو خیر وہ تو ضمنی بات آ گئی۔ اب حضرات فرماتے ہیں کہ اس راتوں کو اٹھنے، یکسو ہو کر ذکر الہی کرنے، اور یہ زمانے کا، ماحول کا، معاشرے کا میل اور غبار دل سے دھونے کا بہترین موقع اعتکاف۔ سب سے بہترین صورت جو ہے، جو اللہ کے بندے ہیں انہیں تو یہ ہر رات اعتکاف نصیب ہوتا ہے، وہ تو اس سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ اللہ کا حکم ہے، خاص حضور کا، تو حضور راتوں کو اٹھتے نہیں ہوں گے؟ حضور راتوں کو تلاوت نہیں فرماتے ہوں گے؟ حضور راتوں کو بیٹھ کر ذکر نہیں کرتے ہوں گے؟ تو حضور تو سارا سال کرتے تھے۔ جو خوش نصیب ہیں ان کی ہر رات کا اعتکاف، ہر رات کو بیٹھتے ہیں، ہر رات کو تلاوت کرتے ہیں، ہر رات کو ذکر الہی کرتے ہیں، ہر رات کو دل کو صاف کرنے کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کسی کو مرشد نہ ملے تو اعتکاف تو بہار آ جاتی ہے نا اس کی، چونکہ وقت، دن، تاریخیں، موقع بھی ایسا ہے کہ رحمت باری کا نزول ہو رہا ہے۔ عامت المسلمین، پورے ملک میں لوگ روزہ دار ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں، ایک ماحول بن گیا ہے، اور اس میں اپنے دل کو بیٹھ کر ذکر اذکار سے، توجہ اللہ سے اس حد تک دن بھر تلاوت کرے، دینی مسائل پڑھے، بیان کرے، سنے، سمجھے، جانے، اور یہ 10 دن سمجھے میں قبر میں ہوں، کوئی موبائل، کوئی فون، کوئی کسی کا خط، کوئی کسی کا پتہ۔ عجیب بات ہے، ہمارا صاحب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، سارا کام پیچھے چل رہا ہے، موبائل پہ ڈاک بھیجی جا رہی ہے، ڈاک وصول کی جا رہی ہے، خط لکھے جا، پیغام بھیجے جا رہے ہیں، پیغام آ رہے ہیں۔ یہ کون سا اعتکاف؟ خود مجھے کئی میل آتی ہیں، میں جی معتکف ہوں۔ کیا معتکف ہو تمہاری توجہ تو اعتکاف کی طرف ہے ہی نہیں، تو کیا معتکف؟ تو یہ ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کو ایک سنت کی پیروی نصیب ہو گئی، ایک ماحول پورے ملک کا ایک فضا بن گئی، رحمت الہی عام ہو گئی، شیاطین قید ہو گئے۔ بھئی اب تو وسوسہ ڈالنے والا کوئی نہیں نا، اب تو جو سوچتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے۔ اب اگر غلط خیال آتے ہیں تو کچھ شیطنت ہمارے اپنے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اب اگر جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے شیطان تو قید ہیں،
یہ شیطنت ہمارے اندر پیدا ہوگی ہے۔ اب اگر گالیاں دینے کو، برائی کرنے کو دل چاہتا ہے تو یہ شیطنت ہمارے اندر ہے۔ تو اعتکاف اسی لیے ہے نا کہ اس اندر کے شیطان کو ختم کیا، یہ اندر شیطانی کیفیات جو آ گئی۔ سارا سال ہم جو غلطی کرتے ہیں شیطان کے ذمہ لگا، یہ گناہ مجھ سے شیطان نے کہا۔ اب تو شیطان کہہ دے، اب جو رمضان میں ہم جھوٹ بولتے ہیں یا بد کلامی کرتے ہیں یا بد دیانتی کرتے ہیں، یہ کون کروا رہا؟ یہ شیطانی خصوصیات ہمارے اندر بن گئی ہیں۔ فرمایا نا شیاطین الجن والانس، جنوں میں سے بھی شیطان ہے، انسانوں سے بھی شیطان بن جائے۔ انسان کے اندر شیطانی خصوصیات ہیں۔ ان سب میلوں کم از کم بندہ اعتکاف سے کچھ بھی حاصل نہ کرے تو ان شیطانی جو چیزیں اندر پیدا ہیں ان کو تو کاٹ کر صاف کرے، یہ کم از کم ہے۔ یہ بھی نہیں ہے تو پھر آئے بیٹھے چلے گئے، کیا فائدہ؟ اللہ معاف کر دے تو بغیر اعتکاف کے بھی بخش دے۔ وہ کوئی کسی کا پابند ہے کہ وہ اعتکاف کرے گا تو بخشے، تو اس کی مرضی، لیکن بندے کی طرف سے کچھ نہ ہو سکا۔ سو اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے تو پھر ہر بندے مومن کو اپنی رات تلاوت اور ذکر کے بغیر نہیں جانے دینا۔ اور تلاوت اور ذکر کا حاصل یہ ہے کہ ہماری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو۔ اگر امیدیں پھر بددیانتی سے، ہیرا پھیری سے، یا غیر اللہ سے، یا چوری چکاری سے، تو پھر اللہ یافذ ہے، پھر ہم نے کیا نہ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ڈرامے میں لوگ ایک کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ایک کو وزیر بنا دیتے ہیں، ایک کو جرنیل بنا، ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو وہی اپنے کپڑے پہن کر وہی بندہ ہوتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے نہ کوئی جرنیل ہوتا ہے، کہ نہیں؟ تو اگر کوئی کیفیات حاصل نہ ہو تو پھر ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ تھا، ڈرامہ ختم ہو گیا، ہم جیسے تھے ویسے گھر چلے گئے۔ تو اللہ نے توفیق بخشی ہے، عنایات باری کا موسم ہے، رحمت الہی کا موسم ہے۔ تو میں چاہتا تھا ہم آج کے اس سبق میں اس کے مفہوم پہ بات کر لیں۔ وقت محدود سا ہوتا ہے، جو تھوڑی سی ہو گئی سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کریم اگر شعور دیں، سمجھ دیں تو میرے بھائی اپنے اعتکاف کو اعتکاف بناؤ، محنت کرو، سمجھ کر تلاوت کرو، قرآن کو جاننے کی کوشش کرو، پوچھو جاننے والوں سے، علماء کرام بھی ہیں آپ کے ساتھ، مسائل سیکھ لو، جو نہیں آتے جان دو علماء سے، ٹوٹ کر ذکر کرو، ٹوٹ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ روز کا گرد و غبار روز صاف کریں، تو ہمارا تو برسوں کا ہے بھائی۔ وہاں تو ایک توجہ سے صفائی صفائی، نور ہی نور ہے، تو ہمارا تو میرا خیال ہے کدال اور گینٹیاں چاہیے کہ کھود کھاد کر اسے باہر پھینکا جائے۔ تو محنت کرو، ذکر پر بھی پوری توجہ اور محنت پوری قوت سے لطائف کرو، تاکہ زمین آسمان بھول جائے، صرف اللہ یاد رہ جائے۔ اتنی طاقت، اتنی قوت سے کرو کہ سوائے اللہ کے کچھ ذہن میں نہ رہے، کچھ قلب میں نہ رہے، ہر چیز محو ہو جائے۔ تبتل الیہ تبتیلا، کائنات سے کٹ کر صرف اللہ سے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، توفیق عمل دے اور یہ بہترین نتائج پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا
أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا